مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فرقان یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ آیت 1 سے لے کر 20 تک کی تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ بڑی برکت ہے اس کی جس نے اتاری فیصلے کی کتاب، فرقان فیصلے کی کتاب، اپنے بندے پر، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ تو بڑی برکت ہے اس کی، اس اللہ کی جس نے اتاری فیصلے کی کتاب اپنے بندے پر۔ قابل غور ہے، اس لیے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہوں، علی عبدہ، کس پر اتاری؟ کون ہے وہ؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ رہے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا۔ حضور کیا بن جائے؟ جہان والوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ وہ کہ کون؟ اللہ، وہ کہ جس کی ہے حکومت آسمان اور زمین میں، اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا، اور نہیں کوئی اس کا ساجی حکومت میں، برابر کا شریک، پارٹنر حکومت میں، اور بنائی ہر چیز پھر ٹھیک کیا اس کو ماپ کر، بنائی ہر چیز پھر ٹھیک کیا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر بنائی ہر چیز پھر ٹھیک کیا اس کو ماپ کر۔ اور لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں اس سے ورے، اس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر۔ اردو کے بعد الفاظ وقت کے ساتھ متروک ہو چکے ہیں، تو ورے، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں۔ اور کتنے حاکم، آلہہ، کتنے حاکم، ٹھاکر اور حاکم، یہ اپنے معبودوں کو ٹھاکر بولتے ہیں، حاکم بولتے ہیں۔ تو حاکم بنا رکھے ہیں جو نہیں بناتے کچھ چیز، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور وہ خود بنائے گئے ہیں، نہیں بنا سکتے وہ، ان کے معبود کوئی چیز، لم یخلقوا ذبابا، مکھی تک نہیں بنا سکتے، اور تمام مل کر پوری دنیا کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور وہ خود بنائے گئے ہیں، وہم یخلقون، پتھر سے تراشے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں بتوں۔ شاباش ہے تم پر، ترقی اس کو کہتے ہیں۔ نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا نکلے، کیا ترقی ہے، واہ کیا شارٹ کٹ ترقی ہے۔ نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو کیا نکلے، شاباش۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے ٹھاکر اور ایسے حاکم بنا رکھے ہیں جنہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی، وہم یخلقون، اور وہ خود بنائے گئے ہیں، اور نہیں مالک اپنے حق میں برے کے اور نہ بھلے کے، لا یملکون الا لانفسہم ضرا ولا نفعا، نہ برے کے مالک ہیں اپنے لیے، نہ بھلے کے مالک ہیں۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا شعورا اور ولا نشورا، اور نہیں مالک مرنے کے اور نہ جینے کے اور نہ جی اٹھنے کے، نہ موت کے مالک ہے کہ موت کو ٹال دے اپنی، کم سے کم اپنی، وہ بھی نہیں۔ ولا حیات، اور نہ جینے کے مالک ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی،
تم جی نہیں سکتے، جانا پڑے گا، اور وہاں مرنا ہے میرے کو، موت موت، کہ موت کو خود موت آ گئی، مر بھی نہیں سکتے تم، نہ خوشی سے نہ غم سے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں کائے کی پابندی؟ یہاں جینے کی پابندی، وہاں مرنے کی پابندی۔ تو لا یملکون موتا، یہ جنہوں نے معبود بنائے یہ معبود نہ موت کے مالک ہیں، ولا حیاتا، نہ جینے کے مالک ہیں، ولا نشورا، نہ جی اٹھ سکنے کے مالک ہیں، یہ سب ہماری مرضی پر ہوگا۔ اس صورت کی خصوصیات ابن عباس اور قتادہ رضی اللہ عنہما نے 3 آیتوں کے متعلق فرمایا، یہ مکی نہیں ہے اور مدنی ہے، بس باقی سب نے کہا ہے کہ یہ مکی ہے۔ قرآن کریم کی عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کا بیان، اور دشمنوں کی طرف سے اعتراض تھے، اس کا جواب ہے تبارک، برکت والی ہے وہ ذات۔ برکت کے معنی خیر کی کثرت کے ہیں، برکت کے معنی خیر بہت، ہر خیر و برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا، ہر خیر و برکت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ فرقان کیوں کہا گیا اس سورت کو؟ قرآن کریم کا لقب ہے، لغوی معنی اس کے تمیز اور فرق کرنے کے ہیں۔ فرقان فرق کرنے والا، قائم حق اور باطل میں، قرآن حق اور باطل میں تمیز کر، تمام دنیا کے لیے۔ للعالمین، اللہ اپنے بندے پر اتارا، لیکون للعالمین، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ڈر سنانے والے بن جائے۔ اس سے پتہ چلا حضور کی رسالت و نبوت سارے عالم کے لیے ہے، باقی کے انبیاء جو گزرے ہیں وہ علاقے قوم کے لیے ہوتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ فقدرہ تقدیرا، پھر اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا، وخلق کل شیء، ہر چیز پیدا کی، اور پیدا کر کے بے کنٹرول نہیں کر دیا، جیسے اپنی اولاد بے کنٹرول پیدا ہم نے کی، اور بے کنٹرول اپنی گاڑی بے کنٹرول، بریک فیل ہو گیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اپنی زندگی اپنے کنٹرول میں نہیں، اپنی بھوک اپنے کنٹرول میں نہیں، سمجھ میں آیا؟ اپنے ورکر اپنے کنٹرول میں نہیں، ہم جو چیز بناتے ہیں وہ اپنے کنٹرول میں نہیں، لیکن اللہ کی تخلیق اور ہماری تخلیق میں یہ فرق ہے کہ وہ پیدا بھی کرتا ہے، کنٹرول بھی رکھتا ہے۔ فقدرہ تقدیرا، پھر ٹھیک کیا اس کو ماپ کر۔ ماں کے پیٹ میں بچہ اتنا سے بڑھنے کی صلاحیت ہے، باہر جتنے ہاتھ ہے پیر ہے اتنے ہو جائے تو ماں کا پیٹ پھٹ جائے، یہ دانت ہے تو کاٹ کے کھا لے گئے اگر یہ دانت دے دے۔ ہر چیز کو پھر ماپ کر اس نے کیا کیا؟ ٹھیک کیا۔ ہاں، مخلوقات میں سے ہر ایک چیز میں خاص خاص حکمتیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، الگ الگ شکلیں پیدا کی، آسمان کو الگ بنایا، زمین کو الگ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سمجھ میں آیا؟ اور ایک خاص بات ہے، علی عبدہ کہا، جس نے نازل کیا قرآن کس پر؟ خاتم الانبیاء پر نہیں کہا، امام الانبیاء پر نہیں کہا، سمجھ میں آیا؟ بلکہ علی عبدہ، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے کہ یہ بندہ بن جاوے۔ ایسے ہی ایک جگہ سبحان الذی اسرا، سب سے اوپر لے جا رہے ہیں معراج میں تحفہ دینے، دیدار کرانے، اور وہاں بھی یاسین توسین اور 99 نام نہیں لیے، محمد اور احمد یہ نام نہیں لیے، خاتم الانبیاء امام الانبیاء یہ نام نہیں لیے، یہ لقب نہیں، بلکہ وہاں بھی سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی جس نے اسرا، رات کے وقت جو لے چلا، بعبدہ، کس کو لے چلا؟ معلوم ہوا کہ انسان کے دماغ میں ایک بھوسا بھرا ہوا ہے، مال زیادہ کما لوں، کیوں؟ کہ اس سے میری عزت بڑھے گی، علم زیادہ حاصل کر لوں عزت بڑھے گی، اور بیان زیادہ کر لوں عزت بڑھے گی، قرات عزت بڑھے گی، حکومت عزت بڑھے گی، کتاب لکھوں عزت بڑھے گی، کچھ بھی کر ڈالو آپ کی عزت نہیں بڑھے گی۔ قرآن بتاتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ عزت دار اس وقت ہوں گے جب سب سے زیادہ آپ میں عبدیت، بندہ پنا آئے گا۔ یہ بتایا کہ حضور اتنے اونچے مقام پہ کیوں گئے؟ عبد بننے کی وجہ سے، خاتم الانبیاء بننے کی وجہ سے نہیں، امام الانبیاء بننے کی وجہ سے،
اس لیے ہمارے مدرسے میں میں لکھ کے لگاتا ہوں، میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ کیا لکھ کے لگاتا ہوں؟ کیا پڑھتے ہو؟ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ عالم حافظ بننے نہیں، انسان بننے۔ کیا بننے؟ ہاں، عالم حافظ بن جاتے ہیں، انسان نہیں بن پاتے۔ انسان کون بنتا ہے؟ جو عبد بنتا ہے، بندہ بنتا ہے، سمجھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد تھے، اللہ کے سچے بندے۔ ہم سب بن گئے اور اپنے اللہ کے بندے نہ بن سکے تو ہم ناکام۔ بہت بڑے عالم ہیں، انسان بھی ہیں، اللہ کے اچھے بندے بھی ہیں۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ اور ایمان کا خلاصہ ایک ہی ہے، کیا؟ کہ بھلا بندہ بنے اور بھلی بندگی کی دعوت دے۔ ہو گیا، ختم۔ پہلے کی دلیل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ کیا روٹی کے چکر میں پڑے ہو، مال کے چکر میں پڑے ہو؟ یہ سب ہمارے ذمہ۔ تم تو بندہ بننے کی کوشش کرو۔ واصطبر علیہا وامر اہلک بالصلاۃ۔ اے نبی جی، آپ حکم کیجیے اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ، نماز کی، اور خود بھی نماز پڑھیے۔ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، آپ کو روزی ہم دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام ڈگریوں کا نہیں ہے، مالوں کا نہیں ہے، بہترین انجام تقوی کا ہے۔ اور تقوی بندہ بناتا ہے۔ تقوی کیا بناتا ہے؟ تو یہ آیتیں بتلا رہی ہے کہ بھلا بندہ بننا یہ اپنی سب سے بڑی ڈیوٹی۔ اور دوسرے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اس میں دعوت ہے۔ یہ دعوت کاہے کی ہے؟ امیر صاحب بن جاؤ، 40 4 مہینہ، پھر مولانا ہے تو سال، پھر دوسرا سال، پھر تیسرا سال، پھر امیر صاحب، باقی صاحب غریب صاحب۔ بالکل نہیں۔ کائے کی دعوت دو؟ بھلے بندے بننے۔ تو جو جتنا بڑا ہوگا اتنا جھکا ہوا ہوگا۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، بڑے دل والے، ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ کیسے ملتے ہیں؟ اور ہم نے تو یہ معانقہ اور مصافحہ بدعت بھی دیکھی۔ کیا دیکھی؟ کہ مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، حضرت کا بہت مہنگا مصافحہ ہے، 30 انگلیاں دی، مہربانی۔ ایک مصافحہ یہ بھی دیکھا ہم نے، ہمارے پرانے عقیدے والے جو سنی بنی ہوتے تھے، ان کے عقیدے گاؤں کھڑے میں آج بھی ہے۔ آپ جب ہاتھ بڑھاؤ گے، بڑا ہاتھ بڑا، چل ہاتھ لا تیرا، ہاں یہ دیکھیے، وہ پورا ایسا کرتے، وہ ایسا کرتے۔ تو بیٹھو۔ لیکن بعض متکبرین کو دیکھا، ذمہ دار، بہت مہربانی کی تو اتنا دیا۔ یہ مصافحہ نہیں ہوا، بلکہ یہ مپارا ہو گیا۔ اس کو پورا بولتے ہیں، اس کو پورے بولتے ہیں۔ یہ ہماری انگلیوں کے پورے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہاں مصافحہ، یعنی یہ جو تمہاری ہتھیلی ہے یہ پوری ایسی سے ایسی ملنا، تو یہ ہوا مصافحہ۔ اور ایک ہوتا ہے معانقہ، یہ عنق ہے، یہ گردن ہے، یہ گردن ہے۔ جب گلے ملتے ہیں ہم تو ایسا بھی ملتے تھے، ایسا بھی ملتے تھے، تو گردن سے لگتی تھی، محبت بڑھتی تھی۔ تو 2 گردنوں کو ملنا باب مفاعلہ میں لے جا کر دیا معانقہ، ایک گردن نہیں، 2 گردنیں بھی۔ اب کیا ہو گیا؟ ہم جیسے پیٹ والے مل لیتے ایک دوسرے کو، تو وہ گردن کا تو نمبر چھاتی کا آتا نہیں ہے، وہ مباطنہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ سے مل رہا ہے، چھاتی بیچاری بھئی دور سے مایوس کھڑی ہوئی ہے، اور گردن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا۔ لیکن بعض متکبرین کا معانقہ دیکھا میں نے، ارے باپ رے، وہ ایسا بیٹھے ہوئے کہ حضرت معانقہ کرنا چاہتے ہیں، آؤ ٹھوکو، بالکل ہاں، ایسا بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے گدا لگا ہوا ہے، حضرت اٹھے گے نہیں، تم آؤ، تم کو ضرورت ہے، یہاں ٹھوکو، یہاں ٹھوکو۔ کیا کیا بدعات ایجاد ہو گئی بھائی، کہاں تھے کہاں پہنچ گئے۔ ہاں، تو یہ ایک سلسلہ نہیں ہے، کہیں پیر صاحب بن گئے، کہیں امیر صاحب بن گئے، سمجھ میں آیا؟ تو کاہے کے لیے دعوت ہے؟ کہ دعوت بگاڑنے کے لیے نہیں،
آپ کو جب اللہ تعالی اچھا اور بڑا بنائے تو آپ اتنے ہی جھکتے جائیں. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں بڑے دل کے ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. سراہی کیا کرتی ہے؟ ہاں جام، کپ کے سامنے کیتلی اور جام کے سامنے کون؟ سراہی. اس میں شربت، اس میں چائے. ہاں اب یہ جناب اکڑے ہوئے کون؟ خالی خالی پیالے اور خالی خالی کپ. ہاں اکڑ خالی پنے کی علامت ہے. تو یہ خالی ہے، یہ اٹھیں گے نہیں. لیکن جو بھری ہوئی ہے سراہی وہ جام بھرے گی. اور جو چائے کی کیتلی ہے وہ بھی کیا کرے گی؟ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. وہ بھی کب تک؟ جب تک کہ خالی نہ ہو جائے. اب وہ خالی ہوئی کیتلی اور سراہی کہ پھر وہ بھی اکڑی. اب کا کچھ جھکے گی؟ معلوم ہوا جھکنا بھرے ہوئے ہونے کی علامت ہے. اس لیے میں اپنے بچوں کو باقاعدہ کتبہ پڑھواتا ہوں. میں یہاں عالم حافظ بننے نہیں آیا، صرف میں تو انسان بننے آیا ہوں. علم آیا کہ نہیں آپ کا عمل بتلائے گا. تو بات چلی عبد پر، کائے پر؟ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اتارا اپنے بندے پر. سب سے بڑا اعزاز کہ اللہ کسی کو اپنا بندہ بولے، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے. یہ ہے سب سے بڑا اعزاز کہ حضور کو کیا فرمایا؟ خاتم الانبیاء، یاسین، تاسین، طٰہٰ، یہ نہیں بلکہ کیا فرمایا؟ اپنا بندہ، علی عبدہ، اپنے بندے پر اس نے اتارا. اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آئی بات سمجھ میں؟ جی وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا، اور کہنے لگے جو منکر ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ مگر طوفان باندھ لایا. افک طوفان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعے میں آیا تھا، ہے نا؟ جاؤ بالافک. تو جھوٹ کے بڑے جھوٹ کو بولتے ہیں طوفان. تو اب یہ کہہ رہے ہیں، کہنے لگے جو منکر ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ مگر طوفان باندھ لایا. قرآن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد نے کیا کیا؟ طوفان، جھوٹ کا طوفان باندھ لایا ہے اور ساتھ دیا ہے اس کا اس میں اور لوگوں نے، یہ قرآن بنانے میں سنانے میں. تو آ گئے بے انصافی اور جھوٹ پر. فقد جاؤ ظلما وزورا، جھوٹ پر آ گئے وہ. تنگ آمد بجنگ آمد. جب آدمی کو کچھ جمتا نہیں ہے، نیت خراب ہوتی ہے ظالم کی، تو وہ لڑائی پہ اتر آتا ہے. وہ حساب. وقالو، اور کہنے لگے اساطیر الاولین، یہ نقلیں ہیں پہلوں کی جن کو اس نے لکھ رکھا ہے. محمد نے کیا کیا ہے؟ یہ پہلوں کی دیومالائی قصے کہانیاں جیسے ہوتی ویسی قصے کہانیاں پہلوں کی یہ قرآن لکھ رکھا ہے. فہی تملا علیہ، کہ وہی لکھوائی جاتی ہے ان کے پاس، محمد کے پاس، صبح اور شام، بکرتم و اصیلا. تو قرآن کو کیا کہا انہوں نے؟ پہلوں کی نقلیں، نقل ہوتی ہوئی باتیں. فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتارا ہے اس نے جو جانتا ہے، اس کو اتارا ہے اس نے جو جانتا ہے چھپے ہوئے بھید آسمانوں میں اور زمین میں. بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے؟ دیکھو اعتراض، اشکال، یہ کیسا رسول ہے؟ کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں، اور کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو، یا آ پڑتا اس کے پاس خزانہ، یا ہو جاتا اس کے لیے ایک باغ کہ کھایا کرتا اس میں سے. اور کہنے لگے بے انصاف، تم پیروی کرتے ہو اس ایک مرد جادو مارے کی. مسحورہ، جادو کیا ہوا ایک مرد ہے محمد، تم ان کی پیروی کرتے ہو. دیکھیے محمد کیسی بٹھلاتے ہیں تجھ پر مسئلے. انظر کیف ضربوا لک الامثال کا ترجمہ، دیکھ کیسی بٹھلاتے ہیں تجھ پر مسئلے، مثالیں، تو بہک گئے اب پا نہیں سکتے راستہ. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اساطیر الاولین پہلوں کی نقلیں ہیں یہ. اور انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ کیسی بٹھلاتے ہیں آپ پر، تجھ پر مسئلے، تو یہ بہک گئے ہیں.
कुफ्फार मुशरिकीन जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत कुरान पर एतराज़ किया करते थे, यहाँ से उनके एतराज़ात जवाबात का सिलसिला शुरू होता है। पहला एतराज़ क्या था सुनो, किसका? कुफ्फार और मुशरिकीन का पहला एतराज़ पिछले लोगों के किस्से, हाँ, कि वो कहते थे ये अल्लाह का नाजिल किया हुआ कलाम नहीं कुरान, बल्कि ये पहले के लोग जो है यहूद और नसारा, उनके किस्से कहानियाँ हैं, अपने सहाबा से लिखवा लेते हैं, लिख लो भाई मेरे काम आएगा, चूँकि खुद उम्मी हैं, न लिखना जानते हैं न पढ़ना, इसलिए उनसे उन्हीं लिखे हुए किस्सों में से सुबह शाम पढ़वाते हैं ताकि याद हो जाए, फिर जाकर लोगों को बयान करें। एक एतराज़ था। इसका जवाब अल्लाह ने दिया कि कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतारा है इसको उसने जो छुपे हुए को जानता है और जो, हाँ, छुपे हुए को आसमान और ज़मीन में जानता है। खुलासा क्या है? उसकी नाजिल की हुई ये किताब है, वो ज़ात पाक है जो आसमान ज़मीन के सब खुफिया राजों से वाकिफ़ बाखबर है। इसीलिए कुरान पाक कलाम मौजिज़ बना और चैलेंज किया गया। अच्छा, मोहम्मद ने बनाया, वो भी अनपढ़, बगैर पढ़े हुए, हाँ, तो तुम भी तो इंसान हो, तुम भी बना सकते हो, लाओ 10 सूरतें लाओ, ज़्यादा नहीं, पूरे कुरान में से 10 सूरतें तुम इसके तोड़ की बना कर लाओ, नहीं, एक लाओ, कुल फातू बिसूरा, एक सूरत लाओ। कमाल ये है, जब से कुरान नाजिल हुआ आज तक तमाम दुनिया के शायरों ने और तमाम दुनिया के फसीह और बलीग अदीबों ने मिलकर भी आज तक एक आयत का टुकड़ा नहीं बनाया। एक ने बनाया था अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, सूरह फील, हाथी वाली सूरत। क्या नहीं देखते आप कि क्या किया तुम्हारे रब ने बिअस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ अबरहा लेकर आया था। और क्या आगे? अलम यजाल कैदहुम फी तज़लील, क्या अल्लाह ने उनके मक्र को गुमराही में नहीं डाल दिया? वारसला अलैहिम तैरन अबाबील, और ऊपर से झुंड भेजे परिंदों के, चोंच में पत्थर, दोनों पैरों में पत्थर गिराते थे और वह हाथी में से घुस के नीचे से निकल जाते थे। फजअलहुम कअस्फिन माकुल, खाए हुए भूसे की तरह पूरे लश्कर को कर दिया अल्लाह ताला। ये सूरत नाजिल हुई तो एक ने कोशिश किया कि ये बनाए, तो उसने कहा, क्या कहा? अलफील वमा अदराका मलफील, हाथी, और तेरे को क्या मालूम है क्या होता है हाथी? हाँ, खुरतुमुहु तवील ज़नबुहु कसीर व खुरतुमुहु, तो उसकी दुम पूछड़ी उसकी छोटी होती है और शॉर्ट होती है, और उसकी जो सोंड है वो बहुत लंबी होती है। वाह, क्या निकाल रहा है मतलब इसमें से, क्या बना रहा है? हाँ, बनाया तो ऐसा कलाम बनाया। हाँ, तो एक एतराज तो ये हुआ, उसका जवाब दिया। दूसरा एतराज ये कि ये रसूल अगर ये रसूल होते तो आम इंसानों की तरह खाते पीते नहीं बाजारों में, बल्कि इनकी खास शान होती, फरिश्तों की तरह होते, कि फरिश्ते खाते पीते नहीं तो ये भी खाते पीते नहीं। समझ में आया? बेनियाज होते। या कम से कम ये होता कि ये खाते पीते चलो, तो हमारे में से जो मुतवल्ली बनने के, चौधरी बनने के, अमीर बनने के और काजी बनने के लायक है, उनके लेवल का माल तो इनके पास होता, खजाना दे देते अल्लाह। ये तो बेचारे गरीब है मोहम्मद, इनके पास खजाना भी नहीं है। लोगों की सोच का मेयार हो गया, खजाना होता तो खाने कमाने के लिए इनको फिरना चलना फिरना नहीं पड़ता। फिर ये कि कम से कम बॉडीगार्ड तो होता इनके साथ में। क्या होता? कि फरिश्ता आता, हटो बचो करता, इनकी हिफाजत करता, वो भी नहीं। वो तस्दीक करता कि ये रसूल है और मैं गवाही देने के लिए आया हूं। समझ में आया? तो इन तमाम का कोई जवाब देने के बजाय अल्लाह ने एक बात कही, उन्जुर, देखिए मोहम्मद कैसी बिठलाते हैं मसाले आप पर, ये गुमराह हो गए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये उनके एतराजात थे। आगे की आयतें बड़ी बरकत है, तबारकल्लज़ी इंशाअ जअल लका खैरा, बड़ी बरकत है उसकी जो चाहे तो कर दे तेरे वास्ते उससे बेहतर बाग। ये बाग बोल रहे हैं, ये ताइफ का बाग, ये मक्का का बाग, इधर उधर के बाग नहीं, ऐसे बाग बना सकते हैं अल्लाह आपके लिए कि नीचे बहती हूं उनकी नहरें, और कर दे आपके लिए महल। क्या बना दे आपके लिए? कुछ नहीं। वो झुटलाते हैं क़ियामत को। ये सब क्यों होता है? मरकर दोबारा उठाए जाने का अकीदा ही नहीं है, तो डर काहे का? खाऊन क्यों मजाक करा मेले नंतर काय होत नाही।
بولتے ہیں نا لوگ, ہاں کھا پی کے مزے کرو یہی زندگی ہے, مرنے کے بعد کیا نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. تو قیامت کا عقیدہ, بعث بعد الموت, دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب کتاب کا عقیدہ, آخرت کا عقیدہ ہی انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے. یہ بریک ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر ڈرنا کیا, پیار کیا تو ڈرنا کیا, گناہ کیا تو ڈرنا کیا. جی تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کے لیے تو محل بنا دیتے اللہ تعالیٰ, بل کذبوا, کچھ نہیں, وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو, اور ہم نے تیار کی ہے اس کے واسطے کہ جھٹلاتا ہے قیامت کو, آگ تیار کی ہے. جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہے, آگ. جب وہ دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے, آگ دیکھے گی ان کو, اپنے گراہک کو دور کی جگہ سے, یہ آ رہے ہیں مشرکین, یہ جھٹلانے والے, یہ متکبرین, یہ اللہ کے نافرمان آ رہے ہیں, تو یہ سنیں گے اس کی آواز. کس کی, وہ آگ کی آواز یہ دور سے سنیں گے. سمعوا لہا, کیا سنیں گے, اس کا جھنجھلانا اور چلانا. ارے سمجھے گے نہیں, یہ لوگ سنیں گے اپنی اماں امہ ہاویہ, اپنی اماں جہنم اور آگ کا جھنجھلانا اور چلانا. ابھی تیرے کو بتاتی ہوں, سمجھ میں آیا. تغیظا و زفیرہ کا ترجمہ کیا ہے, ارے بولو, جھنجھلانا اور چلانا سنیں گے آگ کا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, اور جب ڈالے جائیں گے اس کے اندر ایک تنگ جگہ میں, ایک زنجیر میں کئی بندھے ہوئے, ایک ساتھ کئی بندھے ہوئے ایک تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے. پکاریں گے اس وقت, موت موت, کیا بولیں گے, ہاں ہمیں موت دے دے, اے موت آ جا ہم کو نگل لے, موت موت, صبورا صبورا, موت پکاریں گے. لا تدعوا اليوم صبورا واحدا, اللہ فرماتے ہیں آج ایک موت مت پکارو, وادعوا صبورا کثیرا, کئی موتیں پکارو, پکارتے چلے جاؤ, تمہیں موت بھی نہیں آئے گی. اب پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ انجام بہتر ہے ام جنت الخلد التی وعد المتقون, یا باغ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ ہو چکا پرہیزگاروں, وہ جنت اچھی ہے یا یہ آگ اچھی ہے جس میں موت بھی نہیں آئے گی. پوچھئے ان سے. کانت لہم جزاء و مسیرا, وہ ہوگا ان کے بدلے اور پھر جانے کی جگہ. ان کے واسطے وہاں ہے جو وہ چاہیں. اب جنتیوں کے لیے جو جنتیوں کو ملے گا وہ بتا رہے ہیں, ان کے واسطے ہیں وہاں ہیں جو وہ چاہے, رہا کرے ہمیشہ, ہو چکا. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کا ترجمہ کیا ہے, ان کے واسطے ہے وہاں جو وہ چاہیں ہمیشہ, رہا کریں ہمیشہ, خالدین. ہو چکا تیرے رب کے ذمے وعدہ, مانگا ملتا, جو مانگو گے وہ ملے گا, یہ وعدہ اللہ کا ہے. بات سمجھ میں آئی. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ, اور جس دن جمع کر کے بلائے گا اللہ ان کو اور جن کو وہ پوچھتے. یہ معبود بھی آئیں گے, کھنڈوبا اور اسی طرح پتھر با اور سانپ با, ناگ با, آگ با, سمجھے, یہ بھی آئیں گے, عابد بھی آئیں گے اور معبود بھی آئیں گے من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر جو پوچھتے ہیں. فیقول, تو اب اللہ پوچھے گا ان لوگوں کو, سادھوؤں کو پوچھے گا, سمجھ میں آیا, ان کے نیتاؤں کو پوچھے گا, پتھروں کو پوچھے گا, سب کو پوچھے گا, معبودوں کو پوچھے گا. انتم اضللتم عبادی ہؤلاء, کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو, ام ہم ضلوا السبیل, یا خود سے یہ گمراہ ہو گئے تھے, راستے سے بھٹک گئے تھے. قالوا, تمام معبود ٹھاکر سب مل کے کہیں گے, کیا کہیں گے, اللہ سے کہیں گے, قالوا سبحانک, تیری ذات پاک ہے اللہ. کون کہہ رہا ہے, ہاں جن کے چکر میں پڑ کے یہ لوگ آج اللہ کو بھولے ہیں, یہ خود کہیں گے تو پاک ہے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک, ہم سے بن نہ آتا تھا کہ پکڑ لیں کسی کو تیرے بغیر, من اولیاء رفیق, تیرے کو چھوڑ کے ہم دوسرے دوست پکڑتے, یہ ہو نہیں سکتا تھا. ولیکن متعتہم, لیکن اے اللہ تو نے ان کو مستی دی تھی. متعتہم, لیکن اے اللہ تو ان کو فائدہ پہنچاتا رہا. متعتہم کا ترجمہ کیا ہے, تو ان کو فائدہ پہنچاتا رہا, کھاتے رہے, چربی چڑھتی رہی اور تیرے ہی خلاف بغاوت کر رہی. وہ چربی نے ان کو گمراہ کیا, ہم نے نہیں کیا. ارے سمجھے گے نہیں, لیکن تو ان کو فائدہ پہنچاتا رہا
اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک کہ بھلا بیٹھے تیری یاد، اور یہ تھے لوگ تباہ ہونے والے، قوم بورا، کیسی قوم تھے؟ تباہ ہونے والے. سمجھ میں آیا؟ فقط کذبوکم، تو وہ جھٹلا چکے تم کو تمہاری بات میں، بما تقولون، فما اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اور نہ مدد کر سکتے ہو. دیکھو تمہارے ٹھاکر جن کو تم نے پوجا، دودھ سے دھویا، ہاں، اور کیا کیا کھلایا پلایا، اصلی گھی اور یہ وہ سب، آج وہ ٹھکرا تم کو جھٹلا چکے. اب نہ لوٹا سکتے ہو، تم نہ لوٹا سکتے ہو اور نہ مدد کر سکتے ہو. صرف مولانا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں گناہ گار ہے اس کو ہم چکھائیں گے بڑا عذاب، عذاباً کبیرہ. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور جتنے بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول سب کھاتے تھے اور سب پیتے تھے اور سب پھرتے تھے بازاروں میں. اللہ بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ ایک اعتراض کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور بازاروں میں گھومتے ہیں، تو کیا تم کو پہلوں کی ہسٹری نہیں معلوم ہے؟ آدم کی، نوح کی، شیس کی، ادریس کی، یعقوب کی، اسحاق کی، اور موسیٰ کی، ہارون کی اور یوسف کی. یہ کھاتے نہیں تھے؟ کھاتے تھے یہ بھی. اور پھر یہ بازاروں میں نہیں گھومتے تھے؟ یہ بھی بازاروں میں گھومتے تھے. پھر انہی سے کیوں بغاوت؟ ناچنا نہیں آتا کہے آنگن ٹیڑھا. سمجھ میں آیا؟ ماننا ہی نہیں نا تو کوئی بھی بہانہ کریں گے، وہ بے تکا بہانہ کیوں نہ ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور پھرتے تھے بازاروں میں، اور ہم نے رکھا ہے تم میں ایک دوسرے کے جانچنے کو، ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کے جانچنے کے لیے رکھا ہے. یہ کائے کا ترجمہ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں کا ایک دوسرے کے جانچنے کے لیے رکھا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک دوسرے کی آزمائش. وجعلنا بعضکم لبعض اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے، ثابت قدم رہو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب دیکھ لے گا. سمجھ میں آیا؟ ان آیتوں میں کفار مشرکین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت پر شبہات پیش کیے گئے، ان کا جواب بھی دیا گیا. حاصل یہ ہے کہ تم نے اپنی جہالت اور حقیقت شناسی سے دوری کی وجہ سے ایک بات کہی کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ان کے پاس بہت دولت خزانے ہوتے، بہت بڑی جائیداد ہوتی، باغات ہوتے، تاکہ یہ کسب معاش سے بے نیاز رہتے. اس کا جواب یہ دیا گیا اگر ایسا کر دینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں تھا. اپنے رسول کو دولت کے خزانے دے دے، بلکہ بڑی بڑی حکومت سلطنت کا مالک بنا دے، جیسا حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو کیا بنایا اللہ نے؟ مالدار بادشاہ. کیا بنایا؟ نمونے کے طور پر. تو تمام نبیوں کو ایسا بناتے، لیکن اکثروں کو بکریوں کا چرواہا بنا دیا. کیا بنایا؟ بکریوں کا چرواہا بنا دیا. کسی کو لوہار بنا دیا، داؤد علیہ السلام وغیرہ دوسرے. تو عام غریب مسلمانوں کی صفوف میں حضور کو رکھا، انہی جیسے حالات میں رہے. خود حضور نے اپنے لیے اسی حالت کو پسند کیا، غریبی کو. چنانچہ ایک روایت ہے ترمذی کی، حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا میں آپ کے لیے پورے بطحا کہتے ہیں وہ سلسلہ پہاڑ جو تہامہ کی طرف اور حجاز کی طرف، جس کو آج کی زبان میں سعودیہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ان پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اور یہ واقعہ ہوا تھا صفا مروہ کے پاس کہ فرشتہ اچانک آیا، جیسے کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا ہو اور پھٹ گیا ہو. حضور نے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ بہت تنگی میں ہیں، آپ کے پیچھے مال کی نہریں چلا دے، جہاں آپ جائیں سونا چاندی آپ کے پیچھے چلیں. آپ مالدار نبی بننا چاہتے ہیں؟ اور پھر اشارہ کیا پستی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا نہیں. کیا جواب تھا؟ میں نے عرض کیا میرے پروردگار مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھر کھانا ملے جس پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک روز بھوکا رہوں اس پر صبر کروں. یہ ہے. اور آپ کی مشہور حدیث ہے اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مجھے مسکینوں کی موت دے، اور مجھے مسکین غریبوں کے ساتھ ہی میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھانا. یہ دعا ہے حضور. سمجھ میں آیا؟
تو اس کے باوجود جس کو سونے کے پہاڑ ملتے تھے، نہریں ملتی تھی، اس نے تو یہ دعا مانگی، جن کو نہیں ملتی ہے وہ کتنے بے چین، کتنے بےتاب ہیں، سوچئے۔ تو ہم کو، ہمارے لیے سبق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور نے فرمایا اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے جواب کا، ان کے سوال کا جواب ہے۔ تو فقر و فاقے میں رہنا یہ نبیوں کی شان ہے، امت کے لیے اس میں آسانیاں ہیں۔ جیسے دعوت و تبلیغ کا کام ہندوستان سے اللہ نے چلایا، تو اس زمانے میں ہم لوگ کہتے تھے، ایک عرب نے مجھ سے کہا، میں ترجمہ کر رہا تھا، اس نے کہا شیخ میں سوچتا تھا کہ یہ کام یہاں سے کیوں چلا، اپنی جان اپنا مال، اب نہیں رہا، ہاں اب نہیں رہا، ہاں۔ تو کہنے لگے اپنی جان اپنا مال والا یہ کام یہاں سے کیوں شروع ہوا؟ تو اللہ نے مجھے بتایا، یہ میری سمجھ میں آیا کہ اگر عربستان سے شروع ہوتا تو مالدار لوگ ہیں، تو لوگ یہ کہہ کے قبول نہیں کرتے، ہاں بھائی تم تو کرو گے اس لیے کہ تم مالدار لوگ ہو، یہ مالداروں کا کام ہے، یہ غریبوں کا کام ہے۔ اس کے باوجود ہم نے تانے سنے، ہاں یہ پھرتے رہتے نا ہمیشہ، کچھ کام دھندے نہیں، ہاں وہاں سے آتا ہے پیکٹ ان کو، یہاں سے شروع کر کے بھی تانے سننے پڑے۔ تو فضل کریم بھائی بہت پیارے آدمی تھے، میرے پہلے 3 دن کی تشکیل انہوں نے کی تھی، اور مولانا یونس صاحب کے امیر تھے وہ۔ تو فضل کریم بھائی گجرات کے تھے، بہت اچھے۔ ان کو کوئی پوچھتا تھا کہ تم کو تنخواہ کتنی ملتی؟ تنخواہ کیا بولتے تھے؟ ہاں، خاص تنخواہیدن فارسی ہے، اس کا مطلب ہے چاہنا، ہاں، اور تن یہ جسم کو بولتے، تنخواہ کہ میں نے آپ کا کام کیا صبح سے شام تک، وہ مزدور کھڑے رہتے نا، لاؤ 500، لاؤ 1000، کیوں؟ میرا تن تمہارے کام آیا، اب یہ کچھ چاہ رہا ہے، تنخواہ، لاؤ 1000 روپے، لاؤ 500 روپے، سمجھ میں آیا؟ تو ان کو کوئی پوچھتا تھا نا کہ بھائی آپ کو تنخواہ کتنی ملتی ہے، تو وہ بہت عجیب حکیم تھے، وہ بھائی ہم کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، ہم کو تو منخواہ ملتی ہے۔ کیا بولتے تھے؟ ہاں، ہم اللہ کے لیے اپنی جان مال وقت لگاتے ہیں، پھر جو چاہتے ہیں اللہ دیتا ہے، من خواہ ملتی۔ تو جو من سے کرے گا وہ من خواہ پائے گا، اور یہ جنتیوں کی علامت ہے، ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین۔ جنت میں کیا ملے گا؟ شارٹ میں تعارف بتایا، جو من میں آئے گا وہ جنت میں پائے گا، اور جو آنکھوں کو بھائے گا وہ جنت میں پائے گا۔ اور دنیا میں 2 چیزیں نہیں ہیں، جو آنکھوں کو بھایا وہ نہیں ملتا۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے محلے کے ایک لڑکے نے 700 لڑکیاں دیکھی۔ کتنی لڑکیاں دیکھی شادی کے لیے؟ تمہارا بھی نمبر ہے، 700 لڑکیاں دیکھی، سمجھ میں آیا؟ لیکن لاسٹ میں ایک کالی کلوٹی سے شادی کر کے بیٹھ گیا، نصیب میں وہ تھی نا۔ ہاں، تو من خواہ یہاں نہیں ملے گا، اور جو آنکھوں کو بھائے گا وہ یہاں نہیں ملے گا۔ یہ تو جنت کا وعدہ ہے اللہ کا، آنکھوں کو بھائے گا جنت میں پائے گا، جو من میں آئے گا جنت میں پائے گا۔ لیکن جو اللہ کے دین کے لیے کام کرے تو اللہ دنیا میں بھی اس کی من کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ تو یہاں تنخواہ نہیں ملتی ہے، کیا ملتی ہے بولو؟ اس لیے نبی لوگ ہمیشہ نیچے رہتے تھے امت کے ساتھ میں، لیکن ان کی ضرورتیں اللہ پوری کرتا تھا۔ ایک بات اللہ نے اور کہی، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا گیا ہے۔ ایک کو مالدار بنایا، ایک کو غریب، ایک کو گورا بنایا، ایک کو کالا، ایک کو دیہاتی، اور ایک کو شہری، ایک کو پڑھا لکھا، ایک کو ان پڑھ، ایک کو ضرورت مند لینے والا، ایک کو دینے والا، ایک کو گھر کے اندر کام کاج کر کے کمانے والا، اور ایک کو کما کر اس کو دینے والا۔ یہ جو اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اب بتاؤ دنیا میں کوئی یوں کہے کہ ہم غریبی کو ہٹا دیں گے، ہاں ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، کسی کے بس میں ہے غریبی ہٹانا، اللہ کے سسٹم کو بدلنا؟ نہیں ہو سکتا، فطرت کے خلاف ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے، یہ طے اللہ نے کیا ہے، اور یہ بیچارہ اس کی اپنی تو ضرورت پوری ہوتی نہیں، یہ کیا سارے اللہ کی مخلوق کی تقدیر بدلنے چلا۔ ہم لوگ تھے اور وہ ہمارے ایک اجتماع تھا احمد نگر میں غالباً،
تو اس کے اندر وہ آئے تھے خورجہ کے تھے، بہت ہنساتے تھے، قاری ظہیر صاحب. تو اب وہ ان سے کسی نے کہا کہ ایسا ویسا، یہ اجتماع دیکھتے رہے، ہوا چل رہی. کہنے لگے ارریہ کا ایک اجتماع ہو رہا تھا، اس میں گھاس پھوس لا کے ڈالا گیا تھا بہار میں. تو یہ ارریہ کے اجتماع میں ہم بنا رہے پنڈال اور ہوا آ رہی اڑا کے لے جا رہے. اب آ گیا اجتماع، چلو بھائی شروع کرو ایسے ہی. اور ہوا زور سے تھی. پھر تو ایک نکلا باہر، ہوتے نا رائے چند لوگ. کون؟ ہاں، وہ رائے دیتے رہتے، خالی کرتے کچھ نہیں. ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. تو وہ نکلا اور بولا ارے بند کرو یہ بیان، پہلے اس ہوا کو تو روکو. تو قاری ظہیر صاحب بڑے طنز و مزاح کے مالک تھے، وہ انہوں نے کہا ارے بھائی سارا کام اللہ کے بندوں نے کر دیا ہے، اتنا ہی ایک کام رہ گیا ہے کہ اس ہوا کو روکنا ہے، اتنا تو کر لے. اور تو کیا یہ قدرت کی ہوا کو روکے گا؟ تیری اپنی تو رکتی نہیں.